إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر الحمدللہ 122 جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے بیٹا اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ کس کو چن لیا ہے جناب؟ دین اسلام کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو فرمایا تم نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو کے جاؤ دنیا سے، مسلمان ہو کے جو ہے وہ جاؤ دنیا سے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم جو ہے وہ اہم قصہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت فرما رہے ہیں کہ بیٹا دین جو ہے دین اسلام ہے۔ دین بولے کیا ہے؟ دین اسلام۔ اپنے بچوں کو بھی وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ اسی دین کے اوپر بیٹا قائم رہنا ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور یہ اسلام اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ جو ہے وہ دین ہے۔ اور اب تمام دوستوں کو معلوم ہے جو پچھلے آیات گزری ہیں کہ جو بنی اسرائیل کا جو لفظ آیا نا قرآن پاک کے اندر بار بار، اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ بولیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ جو دین کے اوپر قائم رہے ہیں، اسلام کے اندر، انہیں جو ہے وہ مسلمان کہا جاتا ہے۔ اپنا دین بچانا، اپنا ایمان بچانا کتنا اہم ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عطا فرمائے کہ اس کا خاتمہ ایمان کرو۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بزرگوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے بچوں کو وصیت ہو رہی ہے کہ بیٹا دین کے اوپر قائم رہنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دعا یہ کرنی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مسلمان ہو کے اس دنیا سے جو ہے وہ تم نے جانا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی جو ہے وہ کفر کے اندر گزار دے، شرک کے اندر گزار دے، لیکن اللہ اسے ہدایت دے دے اور وہ اسلام قبول فرما لے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک آدمی ساری زندگی جناب علی تبلیغ کرتا رہے، ساری زندگی جو ہے وہ دست دیتا رہے، اور اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو وہ ساری کی ساری عبادات اس کی رائگاں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی رسول تھے تو وہ مسلمان ہو گئے، تو ان کو گھر والوں نے نکال دیا، بیوی بچوں نے بھی چھوڑ دیا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کچھ عطا فرمائیں، اس کی کوئی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا اس سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ نے اسے عطا فرما دی؟ ایمان۔ کیا جناب؟ فرمایا ایمان سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ نے اسے جو ہے وہ عطا فرما دی۔ تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، تو ہمیں تو سارا کچھ بنا بنایا ملا ہے، مسلمان گھرانے میں ہم جو ہے وہ پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کہ انبیاء اپنے بچوں کو وصیت فرما دیں کہ بیٹا دین کے اوپر، اسلام کے اوپر قائم رہنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم جاؤ دنیا سے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر کے اندر، بولیں کس کے اندر؟ اپنے گھر کے اندر جو ہے سب سے پہلے تبلیغ درس سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے قربا کو ڈرائیں،
ان کو جو ہے وہ تبلیغ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ جناب علی بعد تو تبلیغ کرتا رہے، گھر والوں کی جو ہے وہ برا حال ہو، گھر والے نماز نہ پڑھیں، گھر کے اندر جو ہے وہ تباہی ہو، اور دوسروں کو بندہ جناب علی گھر سے بات کہتا ہے بھائی نماز پڑھ یا قرآن پڑھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے سب سے پہلے خود بھی عمل کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر تبلیغ کرنی ہے، اپنے بچوں کو تبلیغ کرنی ہے، اپنی بیوی کو تبلیغ کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی نا میری بات؟ تو یہ انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے، وہی دین جو دین ابراہیمی ہے، دین اسلام کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کھلی چھوٹ دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ گرفت کرنی چاہیے، جو غلط ہو رہا ہے اس کو روکیں، یہ آپ والدین کی ذمہ داری ہے۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، دین کے بارے میں بتایا تھا تو نہیں بتایا تھا؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے نہ خود عمل کرتے ہیں تو بچے تو اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں نا، تو اس لیے یہ بڑا مشکل وقت جا رہا ہے۔ تو فکر کرنی چاہیے اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب اپنے گھریلو جو معاملات میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد۔